ہماری جو نسبت ہے مدینہ منورہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، شاعر اس کا بتاتا ہے اور کہتا ہے میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ اللہ آپ سب کو بھی لے جائے۔ مجھے یاد دلانا، ایک وظیفہ بتاؤں گا مفت میں عمرہ کرنے کا۔ بھائی مفت میں کرنا ہے کہ نہیں؟ کس کس نے کرنا ہے؟ ہاں مفت میں تو سب نے کرنا ہے، باقی تو ادھر لگانے ہیں۔ پراچوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا کہ مفت میں کرنا ہے۔ اللہ مفت میں لے جائے گا۔ ہم نے اپنے پہ تجربہ کیا ہے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جس پہ گزرتی ہے وہ صحیح بتاتا ہے۔ بڑوں سے سنا تھا، عمل کیا، آپ کو سنا دیں گے حضرت کی اجازت سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو مفت میں جانا، لیکن کھجور لے کے آنا، وہ پیسوں کی ملے گی، جانا مفت میں ہو جائے گا۔ تو خیر، جب مدینے جاؤ گے، گنبد خضرا پہ نظر پڑے گی تو خود دل کہے گا، اگر یاد ہوگا تو الفاظ آئیں گے کیا؟ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے۔ مل کے کہو، میں یہاں ہوں، میرا دل۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے نا کہ درود شریف ایسا عمل ہے جو ہر مسئلے کا حل ہے۔ میں عرض کروں، حضرت کی بات کو لے کے چلوں، یہ واحد عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ ہاں، یہ واحد عمل ہے جو ہر حال میں قبول۔ ہمارے شیخ پیر رضی الرحمن ہزاروی صاحب اکثر یہ حدیث سناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کا نام ہے سیاحین۔ کیا نام ہے؟ ان کا صرف ایک کام ہے اور بہت بڑا کام ہے کہ دنیا میں، پورے عالم میں، کسی بھی جگہ ایمان والا کسی بھی کنڈیشن میں درود شریف پڑھے گا، یہ فرشتے اس درود شریف کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہمارا درود ہدیہ بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا، ہدیہ بنا کر، اس کو سمجھو۔ آپ مٹھائی کی دکان پہ گئے، آپ نے کہا بھائی 2 کلو مٹھائی دو، اس نے مٹھائی لی، مولوی صاحب کو دینی ہے۔ ایسے ہی احتیاطاً کہہ رہا ہوں، یہ احتیاطاً سچ نہ، کچھ تو باہر نکل گئے ہوں گے دکان سے، تو وہ آپ کو 2 کلو مٹھائی کا ڈبہ لیا، شاپر میں دوں دے، آپ بولو کہ نہیں نہیں مجھے تو گفٹ دینا ہے، مجھے تو ہدیہ دینا ہے۔ بولا کہ اچھا صبر، واپس لے گا، شاپر سے نکالے گا، پیاری سی پنی چڑھائے گا، ایک پھول لگائے گا، ایک کارڈ لگائے گا، اس پہ کچھ لکھ بھی لے گا۔ بولا گفٹ دینا ہے تو یوں دو، ہمارا درود جس حال میں بھی ہو، فرشتے اس کو ہدیہ بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ حج کیا، ریا کی نیت تھی، حج ہوگا۔ زکات دی، ریا کی نیت تھی، ہوگی۔ نماز پڑھی، دکھلاوے کے لیے، ہوگی۔ درود شریف ریا کے لیے بھی ہے، وہ اللہ پھر بھی قبول کرتا ہے، کیونکہ یا معاملہ عشق و محبت کا ہے، رب نے نظام بدل دیا۔ تو کہہ دو نا صلی اللہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں میری الفت مدینے
سینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ تھک گئے آپ؟ تھک گئے؟ ہاں، تو بیٹریاں ڈاؤن ہو رہی ہیں آپ کی، اونچا کہو، میں یہاں ہوں میرا دل، اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے، پھول کہہ رہے ہیں، پھول پھول خود کہہ رہے ہیں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، اور آج تک آ رہی ہے۔ اللہ مجھے احد پہاڑ کے اس غار میں کئی بار لے گیا، اب تو بند کر دیا، جہاں بدر احد والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے، میں کئی بار اس غار میں گیا ہوں، اب تو بند ہے۔ تو جس جگہ حضور تشریف فرما ہوئے وہ پتھر موم بن گیا تھا، یوں کوہنی، ادھر دیکھو، یوں کوہنی مبارک، یوں سر، آج تک ویسے ہی کوہنی کا نشان، ویسے ہی سر مبارک کا نشان۔ لوگ بیٹھ رہے تھے، میرے میں ہمت نہ ہوئی، میں نے ہاتھ پھیرا، 10 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے، خوشبو ختم نہیں ہو رہی تھی۔ احد والے ساتھی بتاتے ہیں جیسے جیسے رات بڑھتی ہے خوشبو بڑھتی جاتی ہے۔ عمومی زیارت میں وہاں نہیں لے جاتے، اجازت نہیں، رات میں کوئی ٹیکسی والا مان جائے لے جائے، جگہ تو بند ہے لیکن خوشبو اب بھی آتی ہے، تو جو ان کی سنتوں پہ بھی چلے گا اسے پرفیوم کی ضرورت نہیں پڑے گی، دور سے چہرہ منور رہے گا۔ ہاں، تو شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ پھول کہتے ہیں، پھول، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو اونچا پڑھ رہے میری دعا ہے اللہ 2020 میں ان کو لے جائے، اور جو اونچا نہیں پڑھ رہا 21 22 23 ابھی چانس ہے، ابھی بھی پڑھ سکتے ہو۔ ہاں، میری الفت مدینے سے یوں